السلام علیکم ناظرین، عورتوں کے لیے نماز تراویح کا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیا عورتیں باہر مسجد میں جا کر یا کسی جگہ جا کر نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں، یا گھر میں رہ کر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، یا پھر گھر میں ہی امام عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل، وظائف اور فضائل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کی ساری ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ترغیب دیا کرتے تھے کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلہ کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد فرمائش کر کے اپنے گھر کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، وہاں مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی، اسی لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد میں یا کسی بھی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اپنے گھر میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور کچھ ہی گھر کی عورتیں ہوں، پردے میں ہوں، اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے، تو اس صورت میں بھی تراویح کی نماز درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہو وہ پردے کا امام کر کے شریک ہو جائیں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو، تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہٰذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔